لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رسالت اور آل رسالت پر ایک مرتبہ درود پاک نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نتاب دست در دست یزید اقاب بنائے لا الہ حسین جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پیر طریقہ حضرت مولانا علامہ علاء الدین صدیقی مدد اللہ علی اس مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا علامہ زین العابدین بغدادی اور دیگر علماء ملت اسلامیہ میرے دینی اسلامی بھائیوں اور فتمہ میری ماں بہنوں بچوں جماعت کی ایک برگزیدہ اور مقتدر ہستی آپ سے خطاب کر رہی تھی اور اجمال میں ایک ایسی تفصیل لیے ہوئے تھی کہ اگر اس پر مکمل گفتگو کی جائے تو صبح ہو جائے گی لیکن مولانا بغدادی صاحب کی اس اعلان سے بڑی تقویت پہنچی کہ ابھی 2 علماء کرام کا اور انتظار ہے
مجھے سکون ملا کہ میں اب کی مرتبہ آخری نہیں ہوں. ورنہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں کہ جب چاہیے آپ آخری کر لیں. اور کبھی کبھی تو ایسا آخری ہوتا ہے کہ آنے ہی نہیں دیتا. نبوت میں جو آخری ہو گیا کسی کو پھر آنے ہی نہیں دیا. خاندان بنی ہاشم میں نبوت بھی بالکل آخری نبی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب سارے جہان میں آخری نبی ہیں تو پھر قادیان کا کیا؟ جب جہان کی ہمت نہیں کی بنا سکے تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں کہاں سے ہمت آ جائے گی؟ ویسے یہ بات حقیقت ہے. پھر خاندان بنی ہاشم میں جب خلافت آئی تو وہ بھی آتے تھے. ایک ایسی لسٹ خلفائے راشدین کی. ویسے اور بھی خلفاء ہیں اور راشد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، لیکن ہادیین و مہدیین کے درمیان ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت عامہ ہے. مگر جن چار میں محصور ہو گئی خلافت وہ خلافت موعودہ خاصہ. سبحان اللہ. وعدہ الہی کے مطابق جنہیں ملی اور جن میں صرف مہاجرین شامل تو اس میں بھی اپنی خاندان آخری مولا علی. مگر آج بڑی خوشی ہوئی کہ جلسے میں آخری ہوں، بلکہ مولانا عبدالوہاب صاحب کا بھی انتظار ہے اور مولانا شاہد رضا کا بھی انتظار ہے. اب جیسا آپ کا قرار ہے ویسے ہی انتظار ہے. میں نے آج اپنی تقریر کی موضوع کو پیر طریقت کے ارشاد کو محور بنا کر گردش پر آمادہ کیا. پیر علاء الدین صدیقی صاحب مدد اللہ علی نے آپ سے خطاب کیا ہے اور جن نکات کو انہوں نے پوائنٹ رکھ رکھ کر آگے بڑھ گئے ہیں اس میں سے سوائے مسجد کے باقی سب کروں گا. میں نے نہ کہہ کر کہہ دیا. اب اگر اتنی صراحت آپ نہیں سمجھتے تو کسی کی وضاحت نہیں سمجھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سید محمد محدث میرے باپ کا نام ہے، یہ میں آپ سے نہیں بتاؤں گا تو کیا بتا نہیں دیا؟ اب بھی بتانا پڑے تو اللہ سمجھے. سبحان اللہ. شہید مرتا ہے کہ نہیں؟ سر مت ہلانا، زبان کو احتیاط سے رکھنا. موت اس پر طاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. کوئی نہیں ہے جو کسی کو موت سے مزہ چیخنے سے روک دے. قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو امام حسین نے بھی موت کا مزہ چکھا، امیر حمزہ نے موت کا مزہ چکھا. شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خیبر، شہدائے یرموک نے موت کا مزہ چکھا. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اگر موت کا مزہ چکھنے میں راہ خدا نے اس کی گردن کٹی ہے، مردہ مت کہو. بالا دیا صرف روکا ہی نہیں ہے، ذمہ داری لے کر ڈکلیئر کیا ہے کہ زندہ ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اندھے کو اندھا مت کہو. ہو سکتا ہے تعلیماً ہاشمیہ نے روکا تو اس کو برا لگے گا.
اندھے کو اندھا کہنا بالکل کریکٹ ہے، لیکن اس لیے مت کہو کہ اندھا ہے، اس کو اس کی محرومی کا احساس ہوگا تو بھائی تعظیمن احترامن دل جوئی دل بدستاور کی رجی اکبر دل رکھ لو مت بولو. نہیں، شہید کو محض تعظیمن احترامن نہیں کہا جا رہا ہے کہ مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہے. ارے وہ زندہ کو مردہ کہو گے تو جھوٹے ہو. اللہ کذب سے روکا. موت آئی مگر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موقع بہت تفصیل سے نہیں کہ موت پر میں وضاحت کروں، لیکن اگر فلسفہ موت ذہن میں نہیں ہے تو اگلی شہادت سمجھنے میں ذرا سا نقص آ جاتا ہے. میں اس معاملے میں اپنے مولانا بغدادی صاحب جو ایک بہت ہی باصلہ بھی ہے، یعنی مطلب یہ مسجد طیبہ میں نسبت طیبہ کی برکت حضرت شاہ احمد نورانی صاحب قبلہ کی نگرانی کا اثر ہے، اور اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ اتنا لائق و فائق امام ہم کو ملا. اور یہ جلسے میں آج ہمارے پیر علاؤدین صدیقی صاحب موجود ہیں، ان کی توجہ خاص طور سے چاہوں گا. کلو نفس کہا ہے قرآن میں، کلو روح نہیں کہا. کلو روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا یہ نہیں کہا. کلو نفس، ہر نفس کو. مولویوں جواب دو کہ جب نفس ہوگا تو موت کا مزہ تو اسے چکھنا ہی ہے، مگر اگر کسی مرد مومن نے اپنی زندگی ہی میں اپنے نفس کو مار دیا ہو. زندگی میں موجود رہتے ہوئے جب نفس کو مار دیا اور بندے بے نفس ہو گئے، موتو قبران کا موتو، جو مرنے سے پہلے مر گئے، جنہوں نے مرنے سے پہلے موت کی لذت چیکھ لی، جو مرنے سے پہلے موت کی آزمائش سے آشنا ہو گئے، جنہوں نے موت کو اتنی مرتبہ چکھا ہے کہ کسی بار مر کر موت نہیں آئے اور لذت موت سے آشنا ہے، حقیقت موت سے آشنا ہے، نور موت سے متاثر ہے. تو جو اپنے نفس کو اپنی زندگی میں مار چکا ہو، اس نے پھر کون سی لذت چکھی؟ اسے کیا چکھنا ہے؟ اسے کیا چکھنا ہے؟ معلوم ہوا نفس ہے تو چکھنا ہے، اور نہیں ہے تو وہیں رہنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے دوست، قرآن کی آیت کریمہ کے آگے میرا سر خم ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت. میں ہندی کی چندی، اردو کی سردو کر رہا ہوں. زبان سے کوئی محبت نہیں، تمہارے ایمان سے محبت. زبان کی چاہے جو بھی پوسٹ مارٹم نکل جائے لیکن ایمان محفوظ رہے. اس لیے میں اپنی سطح سے اتر کر تمہارے سرنامی سطح پہ آ رہا ہوں. اب میں سرنامی اسٹینڈرڈ پہ بات کروں گا 2 منٹ آپ سے، پھر اس کے بعد اپنے اسٹینڈرڈ پہ چلا. یہ تو ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے کہ گاڑی کی اسپیڈ کیسی ہے. جب اسٹیئرنگ اپنے پاس ہے، قبضے میں ہے، ایکسیلیٹر اپنے پیر کے نیچے ہے، اور بریک اور کلچ پر میرا کنٹرول ہے، تو پھر میں بات کو آپ کی سطح پر اٹھا کے بتانا چاہتا ہوں. موت کا مزہ چکھنا، یار مزہ چکھنا بھی نہیں جان سکے. یہ چکھنا کیا ہے؟ واٹ از چکھنا؟ یہ چکھنا کیا ہے؟ کوئی چیز زبان پر رکھ لو، اس کا ٹیکسٹ بتا دو، یہی چکھنا. ہماری ماں بہن کچن سے جب میں کھانا پکاتی ہیں تو شوہر نے کہا تھا دیکھ لو کیسا ہے نمک. ارے دیکھ لو سبزی کا نمک کیسا، چٹنیاں کا نمک. یعنی اس میں ایسا تو نہیں دیتی چٹنی کی بھی چٹنی نکل آئے تو ذرا سا نمک دیکھ لو. تو کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے قورمہ بنایا ہے، گوشت بنایا ہے شوربے دار، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیسا حضرت عیسیٰ قبلہ کو دعوت دیا، علامہ بغدادی صاحب کو بلایا ہے، اللہ کریم کو ہر جگہ بلایا ہے. تو جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں اپنے ساتھ دین بھی لے جائیں گے، عقیدہ بھی لے جائیں گے. اس لیے ان کو جہاں جتنی جگہ، اگر میری روٹی
जहां मेरी असली चौखट है वहीं की रोटी, तो मदीने के बाहर हम लोग देखने का पड़ते, अल्लाह अकबर। लेकिन रोटी अब वो दाना जगह का बदलता गया, खानदान रसूल आगे बढ़ता। सुभान अल्लाह। पहले हम मदीने में रहे, वहां से निकले तो मालूम हुआ इराक में पहुंच गए, शाम में पहुंच गए, हम्मा शरीफ में पहुंच गए, जीना में भी रहे, फिर सिमना पहुंच गए, फिर हिंदुस्तान पहुंच गए, फिर किशौछा में पहुंच गए। मैं पूछता हूं, अगर जमीन से मोहब्बत होती तो हम मदीना न छोड़ते। मालूम हमें दीन से मोहब्बत थी जो मदीना छोड़ते। सुभान अल्लाह। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जाना। तो मैं सुभान अल्लाह। आप इस मंदिर में उतर के पूछना चाहता हूँ कि ये जो नमक चखा जाता है, गोश्त पका जरा सा एक छोटा सा चमचा डाल करके हाथ में, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से तो चखना भी नहीं चाहिए, दाहिने हाथ में एक दो ड्रॉप, एक दो बूंद, एक बूंद रख के जबान पे रख लिया, ऐसे तो चखना है। अगर कोई औरत 6 रोटी 12 रोटी लेकर बैठ जाए, 6 रोटी 12 रोटी और खाए, बहन क्या कर रही हो? ये बहन नमक चख रही है। या अल्लाह, जब चखने का ही आलम है तो खाने का आलम क्या? अब तो चखना समझ में आ गया कि जबान पर रखने भर का नाम चखना है, पेट भरने का नाम चखना नहीं। अगर आपने ब्रेकफास्ट से अपना पेट भर लिया तो वो चखा नहीं है, अगर आपने लंच में या डिनर में पेट भर के खाना खाया है तो आपने चखा नहीं खाया है। कुर्बान जाओ कुरान की बलागत पर, कुर्बान जाओ अल्लाह के कलाम की अजमत पर। फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है। ये कुरान ने कब कहा है कि मौत से पेट भरना है? चख लेंगे तो मौत चखने ही भर है। और यही वजह है कि मौत सिर्फ तारीफ होती है, यही वजह है कि मौत सिर्फ आती है। कुरान से यह साबित है कि मौत आती है, मगर आने से यह कैसे साबित है कि रह जाती है? मौत का तारी होना और है, मौत का बाकी रहना और। कुरान ने तारीए मौत की बात की है, बकाए मौत की बात नहीं की। मौत तारी जरूर हुई, अरे भाई मौत आती है ये पक्की बात है, मगर आने से रह जाना साबित है। अच्छा ये बताओ, मैं तैयबा मस्जिद में आया भी नहीं तो मुझे आयत देख करके ये कल से ऐलान करोगे हाशिमी मियां तैयबा मस्जिद में रह गए? आना और है, रह जाना और। तुम लोग भी तैयबा मस्जिद में इतनी बड़ी तादाद में आ गए हो, ये तुम्हारा आना और है, और यार रह जाना और। रह जाना दूसरी बात है, आना दूसरी बात है। तो मौत के आने के बारे में कुरान ने कहा है, रह जाने के नहीं। वजह है कि मौत आई मगर मुर्दा बनाने नहीं आई। मौत का काम क्या है? मुर्दा बनाना। अच्छा सब छोड़ दो, मुर्दा है अभी तक तो ये बताया गया शहीद मुर्दा नहीं, तो मुर्दा फिर है। शहीद मुर्दा नहीं, इमाम हुसैन मुर्दा नहीं है, तो अब्बास मुर्दा नहीं है, अली अकबर मुर्दा नहीं है, अली असगर मुर्दा नहीं है, इमाम हुसैन मुर्दा नहीं, इमाम हसन मुर्दा नहीं, अली मुर्तजा मुर्दा नहीं, उस्मान दुन्नूरैन मुर्दा नहीं, उस्मान हज़रत उमर इब्न खत्ताब मुर्दा नहीं, दुन्नूरैन मुर्दा नहीं, अमीर हमजा मुर्दा नहीं, शोहदा मुर्दा नहीं, और मौत का पता नहीं हुई मगर मुर्दा नहीं, तो ये फिर मुर्दा है कौन? आओ कुरान की बारगाह में ले चलूं मेरा रसूल। आपको कुरान जुबान मुस्तफा पर सुनना है तो फिर आओ आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को, पूरी बिरादरी को इकट्ठा करके इंफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर दावत पे दावत दे रहे, दावत पे दावत दे रहे, इस्लाम पर इस्लाम पेश कर रहे, इस्लाम पर इस्लाम पेश कर रहे, हक बात पे हक बात पेश कर रहे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू कहते चले जा रहे, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पाओगे, दावत पे दावत, इस्लाम पर इस्लाम, हक्कानियत पे हक्कानियत पेश करते चले जा रहे हैं, और कुफ्फार हैं कि इनकार पे इनकार कर रहे हैं। अबू जहल इनकार कर रहा है, इनकार अबू जहल हो रहा है, इनकार उतबा शैबा इनकार कर रहे हैं, अबू लहब इनकार कर रहा है, ये कुफ्फार कुरैश मुशरिकीन अरब इनकार पे इनकार कर रहे हैं।
اصرار کر رہے ہیں، کفار انکار کر رہے ہیں، کافروں کا انکار بڑھ گیا، ابو جہل نے انکار بڑھا دیا، رسول نے اصرار بڑھا دیا۔ ادھر انکار میں شدت ہے، ادھر اصرار میں شدت ہے، اور عالم شدت میں مرد حکم مشیت جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے، انک لا تسمع الموتى، یہ محبوب یہ مردے نہیں سنیں گے، یہ محبوب یہ مردے تمہاری نہیں، لا تسمع الموتى، یہ موتا ہے، یہ موتا لا تسمع الموتى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ نہیں سننا محاورے میں جیسے کوئی بازار جا رہا ہو، میں بولوں میرے لیے ایک بڑا پان لیتے ہیں نا، وہ بولے میں نہیں سنتا، ذرا کسی اور کو بولو، تو اگر نہیں کان سے سنا ہوتا تو جواب کیسے دیا؟ تو یہ نہیں سنتا کے معنی نہیں مانتا، ایسا یہ بھائی سنو کیا نام ہے عبداللہ، اذان دے دینا، نہیں صاحب میں نہیں سنتا، کسی اور کو بولو، یعنی میں نہیں مانتا، کسی اور کو اذان کے لیے بھیجو، میں پان نہیں لاتا، کسی اور کو پان لانے کے لیے بھیجو۔ تو نہیں سننا نہیں ماننا، قرآن اسی محاورے میں بول رہا ہے کہ یہ سماعت قبول سے محروم ہے۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، قرآن نے کس کو گونگا کہا، کس کو اندھا کہا، کس کو بہرا کہا؟ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، عمیون کس کو کہا؟ آنکھ والے کو قرآن نے اندھا کہا، زبان والے کو قرآن نے گونگا کہا، کان والے کو قرآن نے بہرا کہا۔ کیا مطلب؟ قرآن نے ایک نیا مزاج دے دیا کہ اللہ اور رسول کے وفادارو، زبان رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو، کان رکھنے سے تم سننے والے نہیں ہو، آنکھ رکھنے سے تم دیکھنے والے نہیں ہو۔ جو آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھے وہ اندھا ہے، جو کان رکھ کے حق نہ سنے وہ بہرا ہے، اور جو زبان رکھ کے حق نہ بولے وہ گونگا ہے، اور جو دل رکھ کر حق کو نہ مانے وہ مردہ ہے۔ وہی دل مردہ ہے، وہی ذہن مردہ ہے، وہ قلب مردہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، مرا نہیں مگر مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى، مفسرین نے فرمایا کہ یہاں موتا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میں مقدس ترین جماعت مفسرین کی بارگاہ میں اپنا بچپنا پیش کرتا ہوں، میں اپنا تطفل پیش کرتا ہوں۔ سرکار یہاں کل موتا نہیں کہا گیا ہے، موتا مطلق کہا گیا ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد لیے جا سکتے وہ مجاز کی طرف عدول کی ضرورت ہے۔ بالکل ان کا دل مردہ ہے، ان کا ذہن مردہ ہے۔ کل موتا جب کہا نہیں گیا ہے تو ہم لکھیں کیوں؟ اور حقیقی معنی جب متعذر نہیں تو مجاز کی طرف جانے کی ضرورت کیا؟ اسی لیے میرے دوستوں ابو جہل مردہ ہے، زمین پہ چل رہا ہے وہ مردہ، کھانا کھا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے، رسول کے خلاف سازش کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، کانسپریسی ہو رہی ہے۔ They are busy to finish, to kill the Holy Prophet. They are taking the meetings in their secret places. And Quran is saying these are dead. قرآن کہتا ہے یہ سب مردے ہیں، کانسپریسی کریں مگر مردہ ہیں، سانسیں لے رہا ہے ابو جہل، قرآن کہتا ہے کہ مردہ ہے، وہ منہ سے بولتا ہے قرآن کہتا ہے کہ مردہ ہے، خون جسم میں دوڑ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، ریسپریشن جاری ہے، شوشن کریا ہو رہی ہے، سانس لے رہا ہے، دوران خون ہے، جو رگوں میں خون رما دما ہے، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، زبان کفار قریش، زمین پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے مردہ۔ یہی قرآن جو چلتے پھرتے کھاتے پیتے بولتے ہنستے کھیلتے لوگوں کو مردہ کہہ رہا ہے، یہی قرآن اس مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو، تن کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو، پیر کہیں ہو، سینہ کہیں ہو، دل کہیں ہو، کلیجہ کہیں ہو، پھیپڑا کہیں ہو، شکم کہیں ہو، سینہ کہیں ہو، ہڈیاں کہیں ہو، بوٹیاں کہیں ہو، جسم کی بوٹی
زندہ ہے, اس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں مگر زندہ ہے, اس کا پیر کٹ گیا ہے مگر زندہ ہے, یہ بھوکا پیاسا مر گئے مگر زندہ ہے, یہ راہ پتہ میں گردن کو کٹا چکا ہے, یہ زندہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, امیر حمزہ اپنے سینے سے کلیجے کو نکلوا کر دانتوں سے چبا لے تب بھی وہ زندہ ہے. ذوالنورین قرآن کے صفحات پر اپنے لہو کو بہا کر گواہ بنا لے تب بھی زندہ ہے. اور زمین پر ابو جہل چل رہا ہے مگر مردہ ہے, وہ کھا پی رہا ہے مگر مردہ ہے. کربلا کی دھرتی پر حسین کی سانس رک گئی مگر وہ زندہ ہے. ان کا سرکولیشن آف بلڈ ٹھہر گیا مگر وہ زندہ ہے. ان کے جسم میں خون دوڑنا بند ہو گیا مگر وہ زندہ ہے. ان کا جسم تڑپنا بند ہو گیا مگر وہ زندہ ہے. سانسیں جاری نہیں ہے مگر زندہ ہے. کھاتے نہیں مگر زندہ ہے. پانی پیتے نہیں مگر زندہ ہے. ہل نہیں سکتے مگر زندہ ہے. جنبش نہیں کر سکتے مگر زندہ ہے. حسین کا تن کٹا کر زندہ, ابو جہل مکے کی سڑکوں پر چل پھر کے مردہ. کیوں؟ کوئی گردن کٹا دے تب بھی زندہ ہو اور کوئی مرا بھی نہ ہو تب بھی مردہ ہو. قرآن نے جواب دیا, سن, تو نے زندگی اور موت کو سمجھا نہیں. رسول کا وفادار ہے حسین, رسول کا غدار ہے ابو جہل. تو جو رسول کا غدار ہوتا ہے وہ زمین پر چلے تو مردہ ہے, کھانا کھائے تو مردہ ہے, پانی پیے تو مردہ ہے, جماعت بنائے تو مردہ ہے, نماز پڑھائے تو مردہ ہے, شہر شہر جائے تو مردہ ہے, نگر نگر جائے تو مردہ ہے, ہمارے قلم کو کھٹکھٹائے تو مردہ ہے, ہم سے باتیں کرے تو مردہ ہے. جو رسول کا غدار ہے وہ مردہ ہے, جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے. وہ ماں کی گود میں ہو تو زندہ ہے, فاطمہ کی آغوش میں ہو تو زندہ ہے, علی کے باہوں میں ہو تو زندہ ہے, رسول کی رسول کے پشت مبارک پر ہو تو زندہ ہے. اور حیرت تو یہ کہ کربلا کی دھرتی پر گردن کر لیا ہے تو زندہ ہے. اس لیے کہ وفادار زندہ ہوتا ہے, رسول کا فرما بردار زندہ ہوتا ہے, رسول کا وفادار زندہ ہوتا ہے. اب قرآن نے زندگی اور موت کا بہترین تصور پیش کر دیا کہ کان کھول کر کے سن لو, رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی کے غدار مردہ باد, نبی کے وفادار زندہ باد, عاشقان نبی زندہ باد, اہل بیت نبی زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت. مجھے غدار ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ موت و زندگی کا تعلق ملکہ موت علیہ السلام کے آنے جانے پر نہیں ہے. موت و زندگی کا انحصار حضرت ملکہ موت کے آنے جانے پر نہیں ہے. اس لیے کہ ملکہ موت حضرت عمر کی روح قبض کر لے گئے مگر عمر مردہ نہ ہوئے. اور جب ابو جہل کی روح قبض نہیں کیا تھا تب بھی وہ مردہ تھا. تو نہ لے گئے تو بھی مردہ. روح عمر فاروق کی لے گئے جب بھی زندہ, تو لے جانے سے یہ مردہ نہ ہوئے. امیر حمزہ کی روح لے گئے مگر امیر حمزہ مردہ نہ ہوئے. اور ابو جہل اور ابو لہب کو جب تک چھوڑے رکھا تھا تب تک وہ زندہ نہ رہا. یہ روح کے آنے جانے پر زندگی موت کا معاملہ نہیں. پھر یہ موت آتی کیوں ہے؟ موت کا مقصد یہ ہے کہ اب تک تم اپنے کارناموں سے یا تو جنتی ہو یا جہنمی ہو. اب تک تم اپنے کارناموں سے یا تو جنتی ہو یا جہنمی. میرا کام مسافر کو گھر تک پہنچانا ہے. اب اگر تم اپنے ایمان اور عمل میں جنتی ہو تو وہ دیکھو جنت ہے, اور تم اپنے ایمان و عمل کے فقدان کے سبب جہنمی ہو تو وہ دیکھو تمہارا ریزرویشن ہے. اس لیے جب کوئی سنی عالم کچھ غصے میں آ کر تم کو ڈانٹ دے تو اس سے زیادہ دوست کسی کو نہ سمجھنا. اس لیے کہ وہی ہمارا ہمدرد ہے جو ہم سارے قدم کو جہنم کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کے طواف ہے تو وہ مسلح ہے, ہمدرد ہے. اور جو تمہارے منہ پر میٹھی میٹھی باتیں کرے احتیاط سے کر دینا, اور جو تمہارے سامنے کڑوی کڑوی باتیں رکھتے اسے اپنا ڈاکٹر سمجھنا. لیکن ڈاکٹر یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ یونان سے لایا ہے یا حبیب رحمان سے لایا ہے.
کیا بات ہے. نبی کو بارک سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ. موت بڑی پیاری چیز ہے. میں سمجھتا ہوں خالین سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں. انڈو پاک میں بھی اس سے اچھی کوئی چیز کیا ہوگی؟ ایک بات بتاؤ، اگر میں آج یہاں اعلان کر دوں، چونکہ برسوں تک میں اکیلا تھا، کچھ نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب میرے بزرگ میرے پاس موجود ہیں، پیر صاحب کی روحانیت پر بھروسہ کر کے ذرا سا یہ خیال کر جاؤں کہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میرے باپ داداؤں کو دیکھ کر معاف فرمائیں گے اور بلکہ سہارا بھی دے دیں گے. اگر میں یہ اعلان کر دوں ہالینڈ والوں تم حج کر کے آئے، مشن صاحب آپ حج کر کے آئے، مولانا اطہر الحق صاحب بھی حج کر کے آئے، ہمارے پیر طریقت پیر علاؤدین صدیقی مدد اور بہت سارے لوگ حج کر حاجی بھی مدینہ بھی گئے. مدینے میں کیا دیکھا؟ گنبد خضرا دیکھا. کتنا روپیہ لگا دیا ہوگا؟ کسی نے 1000 بلڈر، کسی نے 2000، کسی نے 3000، کسی نے 4000. اسی طریقے سے مختلف پاؤنڈ اور روپے میں بات ہو گئی ہوگی. اگر میں 1,00,000 بلڈر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھلا دوں تو ہالینڈ میں کتنے لوگ 1,00,000 لے کے چلے آئیں گے؟ کتنے دیوانے ہوں گے جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے 1,00,000 بلڈر کو بہت سستا سمجھے. جانے قربان زندہ باد. کیا ہے یہ؟ تو وہابیت کا مذہب ہے. آقا مستی ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جب تک محل سرپرستی نہیں کرتا تب تک وہابیت نہیں پھیلتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آپ جس شخص نے بھی نعرہ لگایا ڈبل ثواب کمایا ہے. نعرہ تکبیر، ایک تو تقریر میں جو بات تھی اس بات کا بھی نعرہ ہو گیا، اور جو مقدس ذات تھی اس ذات کا بھی نعرہ ہو گیا. ایک ہی سے دو شکایت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ جو ذات گرامی نوری چہروں کے جھرمٹ میں یہاں نمودار ہوئی اور اپنے قدوم میں لزوم سے اس بزم کو نوازا ہے، وہ ہے پیر حضرت علامہ مولانا پیر عبد الوہاب صاحب صدیقی. اب ایک صدیقی پہلے سے، ایک دوسرے صدیقی آ گئے. فاطمی کو بڑا اطمینان ہو گیا. ایک 1,00,000 بلڈر میں سرکار کی صورت سے لوگ نکل پائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اسی ہالینڈ میں کسی معمولی سی جھوپڑی میں کوئی سی سکتی ہوئی ضعیفہ، کوئی عورت، کوئی غریب، کوئی مزدور تاپ کے رہ جائے. یا رسول اللہ 1,00,000 پاؤنڈ، 1,00,000 بلڈر، 1,00,000 تابار کا چہرہ. آدمی گیا اپنا گھر بیچ ڈالا، جائیداد بیچ ڈالی، پوری پراپرٹی بیچی، 1,00,000 جمع کی اور لے کے آ گیا. تم تو غریب تھے، تمہیں کہاں ملا؟ کاش میں میاں جو کچھ بھی باپ دادا کی پراپرٹی تھی سب بیچ ڈالا. میں اپنے آقا کا وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جسے بلال حبشی نے دیکھا تھا. اور تبتے ہوئے دیکھ لوں نے کھسیٹا گیا مگر ہاتھ نہ چھوٹا. وہ چہرہ کیسا تھا؟ وہاں کے حضرت یوسف کا بھی چہرہ سنا ہے. بڑا بے مثال تھا، بڑا بے نظیر تھا، اپنے دور میں جواب نہیں تھا. لیکن جب چہرے یوسف پہ نقاب ہوا تھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں، اور چہرے مصطفیٰ جب پہ نقاب ہوا ہے تو عرب کے مردوں کی گردنیں کٹی ہیں. یہ چہرہ کچھ اور ہے جس پر جوانوں کی جوانی اٹھ جائے.
मर्दों की गर्दनें कट जाए, उस चेहरे को 1 लाख लीटर क्या वैल्यू है? लेकिन कोई गरीब सी शक्कर तड़प कर कह सकता है, या रसूल अल्लाह, जब तक मदीने की गलियों में थे गरीबों को आपने अपनी काली कमली में छुपाया, यतीमों को गले लगाया है, 1 लाख लीटर में आप दिखाई पड़ेंगे, लाखों पाउंड में आप दिखाई पड़ेंगे। क्या आप अमीरों के रसूल हैं? क्या सरमाएदारों को दीदार कराएंगे? अगर पैसे वालों ही को आप अपना चेहरा दिखाएंगे, आदमी कहता है 1 लाख लाओ, या रसूल अल्लाह, आप लखपतियों को दिखाई पड़िए, तमाम गरीबों को नहीं, मुफ्लिसों को नहीं, यतीमों को नहीं। याद रखो, जवाब मिलेगा। हाशमी की बकवास है वो। मेरी उम्मत के गरीब हो, तुम मुझे देखना चाहते हो, मेरे चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हो, मेरी प्यारी प्यारी आंखों को देखना चाहते हो, मेरे चेहरे को, मेरे रुखसार को, मेरे घेसों को, मेरे कामत को, मेरे कदे मुबारक को देखना चाहते हो? मेरा मालिक तुम्हें जब तक दुनिया में रखे तुम रहो, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, जब तक खुदा तुम्हें रखना चाहे तुम रहो, उसके साथ करते रहना, उसकी फरमाबरदारी करते रहना, मैंने जो दीन दिया उस पर अमल करते रहना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और जब तुम अपनी मुद्दत को मुकम्मल करोगे और दीदार के लिए तड़पते रहोगे, तो हम ज्यादा दिनों तक तुम्हें तड़पने नहीं देंगे। हम अपने गुलाम मलकल मौत को भेजेंगे। वो मेरा उम्मती मुझे देखने के लिए तड़प रहा है, उसे ले जाओ, उसकी रूह को कब्ज करो, ताकि उसे कब्र में दाखिल किया जाए, और जब कब्र में तीसरा सवाल किया जाए तो वो मेरा जलवा देखे, वो मेरा चेहरा देखे, वो रुके ज़ेवा देखे। मौत हमको मुर्दा बनाने के लिए नहीं, उम्मती को नबी से मिलाने के लिए, मुहिब को महबूब तक पहुंचाने के लिए आती है, मुसाफिर को मंजिल तक ले जाने के लिए आती है। हम कहते हैं माँ, मुझे इजाजत दीजिए, आज हत्या तक मुकर्रर नहीं। आज मैं डंके की चोट पर एक बात कह देना चाहता हूँ, मदीना ले जाने वाले वीजा से बेहतर मौत है। गुंबदे खतरा तक ले जाने वाला वीजा, ये जो तुम्हारा वीजा है, इस वीजा से भी ज्यादा कीमती मौत है। इसलिए कि जब वीजा मिलेगा तो मदीने की दीवार नजर आएगी, और जब मौत मिलेगी तो सरकार का चेहरा नजर आएगा, सरकार की जात नजर आएगी। मकान को देखना और है, मकी को देखना और है, गुंबदे खतरा देख के लौटाना और है, जो हमें अपने आपा तक ले जाती है। तो मौत रुलाने नहीं, मिलाने आती, मौत मिटाने नहीं, बचाने आती, मौत बहकाने नहीं, पहुंचाने आती है। मौत जब तू उम्मती को नबी से मिलाती है, मुहिब को महबूब तक ले जाती है, हबीब को हबीब तक ले जाती, तो मौत फिर झूम गया। हम भी खड़े तेरा इस्तेमाल करते हैं, हम भी तेरा स्वागत करते, तेरा करते। मौत चाहे जब चाहे जिस हालत में आ, चाहे कर्फ्यू में आ, चाहे मार्शल लॉ में आ, चाहे पुलिस की वर्दियों में आ, चाहे गोलियों की बौछार में आ, तू चाहे कुछ कह दो, हम तुझे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि मौत मुर्दा नहीं बनाती, तारी होती है, रह नहीं जाती। अब तक चुका हूं, तारी होना और है, बाकी तारी तो हजरत उमर पर भी हुई, तारी तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन पर भी हुई। हजरत उमर पर मौत तारी हुई कि नहीं? आई, एक लम्हे के लिए, आम भर के लिए आई कि नहीं आई? शोहदाए तो शोहदाए हुई तो मौत आई, मौत तारी हुई। तो पूछना चाहता हूं, क्या मौत अमीर हमजा को मुर्दा बना सकी? दाता कुलूल में तुफ्तरो की सबीलिल्लाह है वरबला जंग वाला किल्ला का शोरूम की रोशनी में जवाब दो। क्या मौत फारूक आजम को मुर्दा बना सकी? क्या मौत उस्मान ज़ुन्नूरैन को मुर्दा बना सकी? क्या मौत अली मुर्तज़ा को मुर्दा बना सकी? क्या मौत हुसैन शरीफ करबला को मुर्दा बना सकी? क्या मौत अली अकबर को मुर्दा बना सकी? क्या मौत अब्बास अलमबरदार को मुर्दा बना सकी? क्या मौत अबू कासिम को मुर्दा बना सकी? क्या मौत अली असगर
السلام شہیدوں کو مردہ بنا سکی؟ کیا بدر و احد و حنین و خیبر و خیبر و تبوک کیا شہیدوں کو مردہ بنا سکی؟ شہدائے مکہ کو مردہ بنا سکی؟ کیا شہدائے مدینہ کو مردہ بنا سکی؟ کیا احد اور بدر و خیبر کے شہیدوں کو موت مردہ بنا سکی؟ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت مردہ بنا سکی؟ کان کھول کر کے سن لو، وہ موت جو امیر حمزہ کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو عثمان ذو النورین، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، جو ہندوستان کے شمالی ہند کی بہرائچ ضلع کے سید سالار مسعود قاضی کو مردہ نہ بنا سکی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس موت میں اتنی طاقت نہ ہو کہ رسول کے ان غلاموں کو مردہ بنا سکے، اس موت میں یہ طاقت کہاں سے آئے گی جن غلاموں کے نبی کو مردہ بنا دے، ان غلاموں کے رسول کو مردہ بنا دے؟ امت میں سے کچھ کو مردہ نہ بنا سکی تو رسول امت کو کیا مردہ بنا؟ اسی لیے سن لو، لا تقل لما جئت به سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ایسے زندہ کہ زندوں نے ان زندہ کا ذکر بھی زندہ جاوید بنا دیا۔ خواجہ خواجگاں، ہند الولی، عطائے رسول، غریب نواز، سرکار معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، غور کرو، یہاں بھی کسی کی بادشاہت ہے، حوالے میں وہ چاہے کسی ناقص العقل ہی کی حکومت ہو، بیٹے میں بھی بدقسمتی سے ناقص العقل ہی منکا بنی ہوئی ہے، اور وہاں تو ڈبل ہے، وزیر اعظم بھی اسی جماعت کی ہے۔ ہندوستان کو فرصت ملی، دیکھیے انگلستان کو کا فرصت ملتی ہے۔ اب جو سمجھے اسے ہی سمجھے، سب کے لیے بات ہی نہیں تھی۔ بچپنا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسن بن علی اور حسین بن علی، ایک انداز سے بچپنے کا دور ہے، باغ میں چلے گئے، ابن عمر اوپر چڑھ گئے، ابن علی نیچے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اچھی اچھی کھجور کھا رہے ہیں، غلو پہ کریں بچے، بچپنا محسوس کر لیا شہزادے نے۔ تو نیچے جب اترے گا یہ کیا طریقہ تھا؟ میرے نانا کے غلام کے لڑکے، یہ کیا طریقہ تھا؟ تو غلام کے لڑکے، ابن عمر نے سوچا کہ یہ حسنین مجھ کو کہہ رہے غلام کے لڑکے، تیرا تو بدل جائے گا، اس لیے کہ دور تھا حضرت عمر کا۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، سید العادلین، امیر المجاہدین، خلیفہ رحمت للعالمین عمر بن الخطاب کا دور ہے۔ در فاروقی کے تصور سے کفر کانپ رہا ہے، قیصر کے قدم لڑکھوا رہے ہیں، کسریٰ کا تاج نرس رہا ہے۔ شہزادہ غلام، نانا کے غلام کے بیٹے، کھجور ایسا کیوں کی؟ گئے اپنے باپ سے شکایت کر دی کہ حسن نے مجھ کو نانا کے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ ایسا بلاؤ، بلایا، پہنچی، السلام علیکم یا امیر المومنین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایسا کہا ہے؟ شہزادوں نے اقرار کیا، ہاں کہہ دیا تو کہا ہے، تو کہہ دیا، بات باغ کی تھی، دربار تک آ گئی، دربار فاروقی میں باغ کی بات کہا ہے تو لکھ کے بتا۔ اللہ اکبر، لکھ دیا میرے نانا کے غلام کے لفظ، قربان،
कागज लेना था कि इब्ने उमर को के हवाले किया, बेटा इसे हिफाजत से रखना। अब जब उमर महशर में बारगाहे रसूल में पेश होगा और खुदा पूछेगा तू क्या है, तो यही पेश कर दूंगा, गवाही हाजिर है कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं और ये गुलाम ज़ादा है। मैं कहता हूं ये बरतानिया की हुकूमत का पाउन, ये तेरे हालात का गिरना कब तक चलेगा? जब तक ये गवर्नमेंट चलेगी। गवर्नमेंट बदली और हो सकता है ये खुद ही अपना सिक्का बदल दे, तो तेरा सिक्का तेरी जिंदगी भर के लिए काफी हो, तो वही बात इसी दुनिया में चलते रह जाएगा। मगर हुसैन तुम्हारी बादशाही अजीबो गरीब है, यहाँ लिख दो तो यहाँ सिक्का चल जाए, वहाँ लिख दो तो वहाँ सिक्का चल जाए। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, क्या बात, दीन हस्त हुसैन। इस पर सा ठहरने की जरूरत है। हुसैन दीन है। ये मस्जिद है, यहाँ नमाज कैसी पढ़नी चाहिए? जो मस्जिद में पढ़ने का हक है वह अकेले कैसे नमाज पढ़ना चाहिए? तो यही कहा जाता है कि तमाम बुरे बुरे ख्यालात तो क्या, दुनिया के ख्यालात तो क्या, एकदम दुनिया दिमाग में ना हो। ऐसा ना हो कि एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, एक रोशन जमीर दरवेश कामिल बैठा हुआ, फिर पास वो बहुत बड़ा मौलवी भी, फिर पास बड़ा मुअद्दब मौलवी मगर बहुत मुअद्दब, सामने का फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पास। इस बार तो बाजार में था कि घर में चला गया। तेरी तू नमाज पढ़ते वक्त तेरा दिमाग दिया तो मारपीट में है, नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ध्यान में होनी चाहिए और बच्चे ध्यान में होने चाहिए। है ऐसी नमाज अच्छी नमाज? हो सकता है कि कोई मुफ्ती कह दे कि जाहिर पर हुक्म दे दे कि भाई उसने रुकू सही किया है, कयाम सही किया है, कऊद सही किया है, तो मुफ्ती साहब जाहिर देकर के वो जाने, उनका फतवा भी जाहिर पर है। लेकिन तुम अपनी ईमानदारी से बताओ, अगर अंदर से तुम जानते हो कि तुम मस्जिद में टिकट नहीं रहे, आधा घंटा तक तुम मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ी, खड़े होकर के नमाज पढ़ी, मगर इस आधे घंटे में 5 मिनट भी तुम मस्जिद में नहीं थे, 25 मिनट तुम इधर उधर ख्यालात को भाग रहे थे, तुम्हारे आवारा ख्याली के तुम शिकार थे, तो बताओ क्या नमाज में दुनिया का ख्याल होना चाहिए, आल औलाद का ख्याल, बीवी बच्चों का ख्याल, दुकानदारी का ख्याल, लेने देने का ख्याल नमाज में? बेहतरीन नमाज वही है जिसमें दुनिया का ख्याल ना हो। ठीक, ऐसी नमाज हो, ऐसी नमाज हो। एक नमाज मुझे याद आ गई है, जुमले में कहता हूं, देखें समझ में आता है आपके लिए। नमाज ऐसी हो कि जिस तीर को छूने से कर्ब बेचैनी इतनी हो कि बर्दाश्त के बाहर छूने न दिया जाए, फौरन खींच लिया जाए, सब तक। लेकिन अगर नमाज में सजदे में वो चला जाए और तीर खींच लिया जाए तो अली को खबर भी ना, ऐसी नमाज खुद को भी फरामोश कर जाए। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज कैसी? नबी नमाज में दुनिया सोचेंगे? बोलो, ऐसा भी कोई सरफिरा उम्मती है जो कलमा पढ़े हो कहे मेरा नबी नमाज में दुनिया की तरह घूमता था? तो उस कहने वाले के साथ आपका क्या सलूक होगा? बस जो सबसे ज्यादा ताकत आपके पास हो उससे उसको मार दीजिए। मसलन आपके पास तलवार हो तो यकीनन उसे कत्ल कीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तलवार टूट गई हो तो हाथ से मार दीजिए, यही सबसे बड़ी ताकत हो। अगर ये भी कमजोर हो तो दिल से मार दीजिए। अब आप इतने तो कमजोर नहीं कि दिल से न निकाल सकते, जुबान से उसको बुरा कर दीजिए। तुमने नबी के बारे में ऐसा कैसे कह दिया? इर्तिदाद पर कुदरत को सजा देने की इस्लामी ममलकत की बुनियाद पर कातिल, वरना जुबान से तरतीब, वरना दिल से उसका निकालना होना चाहिए। तो मुझे हर हालत में काबू है कि मैं दिल में किसी को आने दूं या ना आने दूं। तो नबी नमाज में दुनिया सोचेंगे, नबी की नमाज में और दुनिया की तरफ मुतवज्जे होंगे। आओ मैं एक नबी की नमाज बताऊं
दम सजदे में ने इमाम हसन कुछ पर सुभान अल्लाह। कभी चश्मे फलक ने ये देखा हुसैन कुछ पर है वाह हसनैन करीमैन के साथ क्या मोहब्बत है कभी पुष्ट पर हसन नजर आते हैं कभी पुष्ट पर हुसैन नजर आते हैं इस नमाज की बात है। सुभान अल्लाह। रसूल सजदे में है पीठ पर पुष्ट मुबारक हुसैन बैठे रसूल ने सजदे को लंबा कर दिया इस ख्याल से कि उतर जाए तो सर उठाऊं उतर जाए तो सर उठाऊं। माफ कीजिएगा अगर हजम हो सके बस लोगों को सबकी समझ में नहीं आएगा और मैं चाहता हूं सब ना समझें लेकिन हकदार उसको जरूर समझ ले कि ये तूल जो कर रहे हैं सच्चे को रसूल तो किसकी वजह से कर रहे हैं नवासे के लिए तूल कर रहे हैं लंबा कर रहे हैं कि ये जरा उतर जाए तो सर उठाऊं नवासे के लिए और झुकाया था अल्लाह तो गोया मैं ये कहने में भाग बजानी हूं कि रसूल ने सर झुकाया खुदा के लिए और नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए ताखीर का सबब है वजूद हुसैन हसन हसन से और हुसैन से नबी को इतनी मोहब्बत है कि पुष्ट पर इमाम हसन हो तो ख्याल हसन और पुष्ट पर हुसैन हो तो ख्याल हुसैन। हम पूछते नमाज की हालत में हुसैन का ख्याल किया है अब रसूल की नमाज सही है या गलत मैं लिटरेचर की तरफ है जो लोग अमेरिका के गुलाम सऊद और यहूद इजराइल और सऊदी अरबिया ये दो अमेरिका की सियासी औलादें दोनों अमेरिका की बेज़ाब्ता कॉलोनी दोनों अमेरिका की नाजायज मंशाओं के चबाए हुए लुकमों से अपनी किंगशिप के दस्तरखान को सजाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उनके लिटरेचर को अगर तुम जानते हो रसूल नमाज पढ़ रहे हैं हसन और हुसैन का ख्याल है कभी हसन का कभी हुसैन का जब हसन है तो हसन का ख्याल है हुसैन है तो हुसैन का ख्याल इमाम हुसैन का ख्याल तो रसूल नमाज में हुसैन का ख्याल करें तो उनकी नमाज हो जाए। हुसैन है कौन उम्मती इमाम हसन है कौन उम्मती तो अगर नबी की नमाज में उम्मती के ख्याल से नमाज खराब नहीं होती तो उम्मती की नमाज में नबी के ख्याल से नमाज कैसे खराब होती नबी होकर वो उम्मती का ख्याल करें हम उम्मती होकर नबी का ख्याल न करें। जालिमों तुमने लिखा कैसे कि नमाज में नबी का ख्याल ना आए नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल कैसे आया और मोहब्बतन आया। तो अगर नबी बड़े होकर अच्छों को मोहब्बतन दिल में ला सकते तो हम उम्मती होकर बड़ों को ताज़ीमन दिल में ला सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना मुहम्मद। क्या मसला क्या सुन्नत खामोश रहना बोलना देना समझ बूझ के बोलना। अब बताओ मैं हुसैन को क्या कहूं दीन या दुनिया आजाद हो चाहे जो कहो मेरा कोई दबाव नहीं है चाहे जो कहो लेकिन अगर हुसैन को तुमने दुनिया कह दिया तो रसूल की नमाज पर इल्जाम लगेगा कि रसूल नमाज में दुनिया खोज रहे हैं। रसूल की नमाज पर इल्जाम लगेगा कि हालत नमाज में वो मुतवज्जे अल हुसैन हुए वो मुतवज्जे अल हसन हुए और हसनैन की तरफ तवज्जो दुनिया की तरफ तवज्जो है तो रसूल की नमाज में इल्जाम आयद हो गया कि रसूल ने हालत नमाज में दुनिया की तरफ तवज्जो की। इसलिए हुसैन को दुनिया मत कहो वही कहो जो गरीब नमाज में कहा
اب ایک سوال کا یہیں سے جواب بھی مل جاتا ہے، امام حسین آپ نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ ایک دم لاسٹ میں امام حسین کی شہادت ہوئی، کیوں؟ پہلے ہو جاتی امام، اگر آپ پہلے شہید ہوتے تو پورا خاندان بچ جاتا، آپ نے پہلے کیوں نہیں کر دیا؟ جان دینی تھی تو سب سے آخر میں عباس علم بردار کے پاس نکٹ گئے، حضرت قاسم کی جوانی لٹ گئی۔ یہ تصور سوچو، میں مقرر ہوں، میں کس قدر میری پوزیشن کمزور ہے کہ خیال پہلے آتا ہے، الفاظ بعد میں آتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ امام حسین کا دکھ بتاؤ، تم کہتے ہو ان پر کیا پہاڑ ٹوٹا تھا وہ بتا دیا جائے۔ جب کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے نا، کسی کا باپ مرتا ہے تو پورا محلہ اس کو سمجھاتا، صبر کرو، اللہ تم کو صبر دے۔ کسی کا نوجوان بیٹا مرتا ہے تو اس کے گاؤں والے محلے والے دوست کہتے ہیں اللہ تجھ کو سب بتلا دے، پھر بیٹا دے، پھر بیٹا دے، تجھے بتلا دے۔ لیکن کیا بتاؤ ان لفظوں سے جس کے ہم میت ہو جاتی، اس گھر میں کچھ سکون دکھ جاتا ہے کیا وہ گھر؟ باہر والا بھی غم سے متاثر ہوتا ہے، تعلق ہے نا تو متاثر ہوگا، لیکن جو رات گھر پہ بیتتی، جو خاندان پہ بیتتی، کہاں سے تفصیل بیان کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں یہ تم بیان کرتے تو بات تھی، میں کیسے بیان کروں؟ میرے تو گھر کا یہ حادثہ ہے، میری ہی بات تک تک کربلا کی دھرتی پر بھوکے گا۔ آج ہاشمی کو اس بنیاد پر روٹی تم دیتے ہو کہ موسفا کیوں نہ؟ 26ویں یا 25ویں پشت میں ہونے کے باوجود تم مجھ کو غوث الاعظم کی اولاد سمجھ کر کے کھلاتے ہو، پلاتے ہو، عزت سے گھر لے جاتے ہو۔ امام حسین اور امام حسن تو فاطمہ الزہرا کی پہلی پشت۔ ہم لوگ گنہگار ہیں مگر اتنے نیچ نہیں ہیں کہ اہل رسول کو روٹی نہ دے، اہل رسول کو پانی نہ دے۔ آج بھی ان گوروں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم اتنے کمینے نہیں آئے۔ رسول اللہ کی اولاد کو پکار کر سوچ، اس دور کی جزیدیت کتنی ذلیل تھی، اس گلے پر خنجر کیسے رکھ دیا، وہ گلے پر تلوار چلی کیسے، جس گلے سے فاطمہ کا دودھ گزرا، اس گلے پر خنجر آیا کیسے، جس گلے میں رسول اللہ کا لعب دہن گزرا تھا۔ حاجیوں نے حجر اسود چوما ہے، یہی سوچ کر کے رسول نے چوما، مگر حسین کے اس گلے کو کیوں کاٹا گیا جسے رسول نے چوما؟ دوست، دودھ تم نے بھی پیا ہے، لیکن تم نے دودھ پیا ہے عورت کا، حسین نے دودھ پیا ہے خاتون جنت کا۔ ہم عورت کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی اولاد ہے، وہ رسول اللہ کی بیٹی کی لڑکی۔ اب سوچو، میں نہیں جانتا کہ میرے رسول آپ نے کیوں دکھوں کو اپنے گھر میں سب اکٹھا کر دیا۔ صرف رسول کا گھر ہے، صرف سارا دکھ سرکار کے پاس، ساری تکلیف رسول اکٹھا کر لے، اور لوگ جماعت کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو محل بڑھانے بن جاتا ہے۔ کوئی ایک اسکول ادارہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو بلڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کارخانہ چلاتے ہیں، کوئی مل قائم کرتے ہیں تو ہمارے پاس پلیٹ ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پوری خدائی کا مالک، اور گھر میں جو کی روٹی
بیٹی جس کو مولا علی کے عقد میں عطا کیا، عثمان ذوالنورین کے پاس تو سرکار یاد کی بیٹی ہے، اس میں اتنی پیاری بیٹی، کتنی جنتی سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، میرے آقا نبیوں کے سردار، تو پیٹ پر پتھر بتا، ان کی بیٹی عورتوں کی سردار، تو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ ذرا آج اپنی ملکہ کی بیٹی کو دیکھو، انگلینڈ میں ملکہ کی بیٹی ہے، صرف 4 چھوٹے سے ٹکڑے تجھے ملے تو بیٹی کو بنگلہ مل گیا، میرے رسول کے اقتدار میں کائنات کا زدہ زدہ ہے، مگر ان کی بیٹی کے نام میں جوانی میں چھالا پڑا، اور فاطمہ الزہرا کے جب انتقال ہوا تو کربلا میں ان کا بیٹا مارا گیا، بھوکا رکھ کر کے، جس برات پابندی لگائی گئی تھی وہاں اونٹ، بیل، جانور، چرند پرند سب پانی پیے، یزیدیوں کے جانور تو پانی پیے، مگر فاطمہ کا لال پانی نہیں پی سکتا، فاطمہ کا لال پانی نہیں پی سکتا۔ سوچو اینیملز کو پانی پینے کی اجازت ہے مگر اہل بیت کو اجازت نہیں ہے، اہل بیت کو پینا نہیں دیا گیا۔ یہ زندگی بھر چکی چلائے، دکھ سہے، غم برداشت کیا، حسین کو کربلا میں اے فاطمۃ الزہرا گھلا کے کلیجے کو کربلا میں کاٹا گیا۔ آج کی نجدیت نے ہمیں جس طاقت سے بدلہ لینا ہے اس نجدیت کے خلاف ایک ہو جاؤ، ہمیں نجدی طاقت کی جان کھاؤ دینی ہے، یہی طاقت ہے جس میں فاطمہ کی قبر کو تو جب تک اپنے گھر میں تھی غمگین تھی، اور جب کربلا میں بیٹا گیا تو غم چھالا۔ ایک بات ہے قبر میں جو ہوتا ہے اس کا تعلق قبر سے نہیں ٹوٹتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں یہ میرے رسول، آپ نے حسین کا گلا چوما تھا نا، تو جب اس پہ خنجر چلا ہوگا تو اس چومنے کا تعلق رسول کے لب سے تھا، ادھر گلا کٹا ہوگا، ادھر لب مصطفیٰ پر کیا گزری ہوگی۔ بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مار دیا جائے تو شاید میں ہوش بھی برقرار کر سکوں، لیکن میرے نبی کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ ایک خاتون نے خواب دیکھا، خواب میں سپنے میں دیکھا کوئی ضعیفہ عورت جھاڑو لے کر زمین صاف کر رہی، اس نے کہا مادر مہربان آپ ضعیف ہیں، لائیے مجھے جھاڑو دیجیے میں صاف کر دوں۔ آپ کون ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لائیے میں صاف کر دوں۔ تو ضعیفہ نے کہا نہیں، میں فاطمہ بنت رسول ہوں، اور جہاں جھاڑو دے رہی ہوں یہ کربلا کی زمین ہے، یہاں کل میرا بیٹا شہید ہو کے گرے، میں اس لیے کنکریاں صاف کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے جسم پہ کنکری چوڑنے نہ پائے۔ دل خاتون جنت توڑا ہے، فاطمہ الزہرا کی آرزوؤں کو کربلا میں زندہ قتل کیا۔ قسم کھاؤ جب تک آپ اس طاقت سے بدلہ نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک نبی کی جب کے دن سے انتقام بھرپور
گروہ اہل طائف پر کھلا حملہ ہے.